سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر رواه النسائی والدارمی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اپنی سند کے ساتھ دارمی اور نسائی نے حضور کے ایک جلیل القدر صحابی سے روایت کیا ہے۔ ان کا اسم مبارک ہے عبداللہ اور ان کے والد گرامی کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاخلاق زینت افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ 3 آدمیوں کے لیے جنت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، کھلنے کے باوجود بند ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا اور جتنے سجدے چاہیں کریں، کعبے کا جتنا چاہے طواف کریں، صدقہ و خیرات کریں، جو چاہے کریں، اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی ہے یہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ آدمی میں کوئی نقص نہیں ہوتا، خرابی اس کے عمل میں ہے۔ عمل آدمی کو خراب کرتا ہے، عمل ہی اچھا بناتا ہے، عمل ہی بد بناتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صحابہ کے اعمال اچھے تھے، رب نے رحمتیں بھیجیں۔ مکے والوں کے عمل اچھے نہیں تھے، رب نے انہیں مردود بنا دیا۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے، ہمارا کیا معیار ہے کسی کو ہم سمجھے کہ یہ اچھا ہے اچھا نہیں ہے؟ دیکھو جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے والا ہے وہ اچھا ہے، اس کی دنیاوی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا، امیر ہے غریب ہے، نہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں دین کا درد کتنا ہے، یہ نیکی کی طرف کتنا مائل ہے اور بدی سے کس قدر نفرت کرتا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، کیسے دوست ہیں۔ آدمی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اللہ ان اوصاف سے بچائے ہر مسلمان کو۔ فرمایا پہلا وہ شخص ہے جسے فرمایا منان۔ منان کسے کہتے ہیں؟ کسی پر نیکی کی پھر جتلاتا رہا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، حالانکہ نیکی بندہ نہیں کرتا، رب توفیق دیتا ہے تو نیکی ہوتی ہے۔ کسی سے بھلا کیا ہے تو رب نے توفیق دی ہے نا، اگر وہ نہ دیتا تو یہ بھلا نہ کر سکتا۔ تجھے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کریم تو نے میری مدد فرمائی، میں یہ اچھا کام کر بیٹھا، اب اس کی حفاظت فرمانا۔ پودے لگاتے ہو نا تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پانی دینا ہے، گرمی سردی سے بچانا ہے۔ ہر پودے کا اپنا مزاج ہے،
بعض پودے جو ہے انڈر ڈور کے ہوتے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ دھوپ کی ضرورت ہے، نہ تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ تو ہر پودے کا اپنا مزاج ہے، ہر عمل کی حفاظت کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ جی عمل کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ کہتے حج کرنا آسان ہے، حج کی حفاظت تو مشکل ہے، اس لیے کہ حج جس نے کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے کرے گا، اگر کرے گا تو، نہیں کرے گا تو ساری زندگی پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ لوٹ کر پھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ اس طرح نکل گئے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، اس طرح کفر سے، شرک سے، یہ بدکاری سے، فسق و فجور سے نکل گئے اور پھر لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ پستان سے دودھ نکل جائے واپس پستان میں نہیں جاتا۔ اس طرح مومن گناہ کو چھوڑ دے پھر مڑ کر نہ دیکھے، اس راستے کو بھی نہ دیکھے جس پر کبھی چل کر گناہ کیا تھا۔ مومن کی توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ بھول جائے میں نے کیا کیا ہے، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دوست اس کے ساتھ شریک ہے، اور جب توبہ کرتا ہے اس کے دوست اگر اس کو چھوڑ جائیں سمجھ لو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اگر اس کا طواف کرتے رہیں اور اس کے قریب رہیں، وہی محفلیں پھر تازہ رہیں، تو سمجھ لے میرے اندر ابھی کچھ خامی ہے۔ منان کا معنی احسان کرنے والا، احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ جو ایسا کرتا ہے حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2 آکن، آگ کسے کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ایک موضوع چل رہا ہے نا، آج میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، نیا موضوع شروع کریں گے۔ آگ کا معنی ماں باپ کا نافرمان۔ ایسا اگر مولوی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی ہے۔ صرف وضو شرط نہیں ہے، کپڑے پاک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھانے والے کے لیے آخر مصلی رسول ہے نا۔ یہ مصلی کس نے بچھایا ہے؟ اس منبر پر سب سے پہلے کون جلوہ افروز ہوا ہے؟ اس ذات پاک کو دیکھے اور اپنے ظاہر کو پاک ہی صرف نہ کرے، باطن کو بھی گندگی پاک کرے اور صاف ستھرا اندر باہر سے ہو کر پھر نبی کے مصلی پر قدم رکھے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت زین العابدین جیسی ہستی، اللہ اکبر، جب تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت آتا سارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، رنگ زرد ہو جاتا اور پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار حاضر ہونے والا ہوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور میں تو بڑا حیران ہوتا ان لوگوں پر جو مزدوری والے گندے کپڑے اسی طرح پہن کر مسجد میں چلے آتے ہیں۔ شادی بیاہ پر جانا ہو، ولیمے پر جانا ہو، کسی دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہو، کیا ایسے لباس کے ساتھ جائے گا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے آؤ تو زینت والا لباس پہن کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ میرے نبی نے کون سا مسئلہ جو حل نہیں فرمایا؟ صحابہ کا بڑا احسان ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ بن ٹھن کر رہا کرو، تم نبی اس نبی کی امتی ہو جس جیسا کوئی نبی نہیں ہوا۔ تمہارا اتنا اعلیٰ دین ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اعلیٰ امت میں سے ہو، ظاہر بھی ستھرا باطن بھی ستھرا۔ پھر لطف آتا ہے نا، مردہ بے ایمان ہو تو اس کی قبر پر سفید چادر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، مردہ بھی ایمان والا ہونا چاہیے، اور ولی ہو تو پھر روضہ بنانا چاہیے، دور سے نظر آئے کوئی اللہ والا ہے۔ بھائی یہ بنانے سے نہیں بنتے، یہ رب بنواتا ہے۔ کچھ مولوی گرانے کی در پے ہیں، خدا کی قسم پاکستان میں ایک روزہ بھی پوری امت نہیں گرا سکتی، اس لیے کہ ان کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ ایک جماعت چل رہی ہے جو کہتی ہم یہ بت گرائیں گے، تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہیں ہے،
یہاں تو خون کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. بڑے بڑے عاشق ہیں, بڑے بڑے دیوانے ہیں جو سر کٹا دیں گے. ایک اینٹ بھی گرا کر دیکھ تو, تخریب کاری تو کر سکتا ہے, یہ چوروں والا کام ہے. کیا پتا ہے یہ داڑھی والا جو آ رہا ہے اس نے بم باندھا ہوا ہے سینے سے, یہ تخریب کاری تو کر سکتا ہے, اس کا حل حکومت کے پاس بھی نہیں. لیکن یہ آستانے بزرگوں کے انشاءاللہ قیامت تک آباد اور قائم رہیں گے. الہی تاباد ابد آستانے یار رہے, یہ آسرا غریبوں کا برقرار رہے. دکھی دور دور سے جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی وسیلے سے رب کی جناب میں درخواستیں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک اپنے دوستوں کے شرم کی وجہ سے قبول فرماتا ہے. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اسی روکو. اگر جسم کے کسی عضو میں درد ہو اسے کاٹ نہیں دیا جائے گا, اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر عورتیں بازار میں بے پردہ جاتی ہیں تو مردوں کا بازار میں جانا حرام نہیں قرار دیا جائے گا, عورتوں کو منع کیا جائے گا. مسئلہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر مزارات پر تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو سجدہ کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے, اس کو روکو. مزار پر جانے سے نہ روکو. نبی پاک خود مزارات پر جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ماں باپ کا نافرمان حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. کر لے سجدے, پڑھے نمازیں, 2 فٹ لمبی داڑھی رکھ لے, یہ داڑھی نہیں جنت میں لے جائے گی. جنت ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے. ماں باپ کو خوش کر, اس لیے کہ بیوی مر جائے عقد ثانی کر سکتے ہو, بیٹا مر جائے اللہ تعالیٰ اور بیٹا دے دے گا. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہے, ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے. تیسرا نمبر مدمن و خمرن, جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے. نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی وابستہ ہو. شرابی, اور قطرہ گندا ہے, گندا قطرہ کپڑے پر لگ جائے, کپڑا ناپاک ہے. برتن میں ہو, برتن ناپاک ہے. مومن کے سینے میں کیسے جا رہا ہے, پیٹ میں کیسے جا رہا ہے, معدے میں کیسے جا رہا ہے, وہ مقام پھر کیا پاک رہ جائے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر کسی جگہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے, اسے کھودا جائے, پھر وہاں مینار تعمیر کیا جائے, میں اس مینار پر چڑھ کر کبھی اذان بھی نہیں کہوں گا. کتنی دور کی بات ہے. حالانکہ جگہ پانی سے دھونے سے, زمین تو خیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز کے دھونے کے الگ اصول ہے. سورج کی شعاعیں پاک کر دیتی ہیں. کپڑا پاک ناپاک ہو جائے نا تو اسے پانی سے دھوئیں گے. برتن ناپاک ہو جائے پارزی سے دھوئیں گے. چاقو, چھری, تلوار اگر نجاست لگ جائے اسے زمین پر رگڑ کر بھی پاک کر سکتے ہو. لیکن اگر زمین ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی پائیں گے؟ نہیں. یہ سورج کا فیض ہے. سورج کی شعاعیں پڑتی رہیں گی, گندی زمین پاک ہو جائے گی. سورج کہاں ہے بھائی؟ فلسفہ قدیمہ کی تحقیق کے مطابق چوتھے آسمان پر ہے. چوتھے آسمان سے 3 آسمانوں کو کراس کر کے اس کی شعاعیں زمین پر آتی ہیں. وہ زمین گندی پاک ہو جاتی ہے. تیرا دل گندا ہو جائے, مدینے والے سورج کے سامنے رکھ. یہ سورج پاک کر سکتا ہے. اس سورج کو خیرات, حسن کی, جمال کی, روشنی کی, جو بھی کچھ ملا ہے مدینے والے نے دیا ہے نا. تو پھر ان کے سامنے سینہ کر, وہ سورج کی شعاعیں پڑے گی. کہاں ہے یمن, کہاں ہے کرن, کہاں ہے کرن کا جنگل, کہاں ہے ویسے کرنی, ان کے دل کو کس نے صاف کیا؟ اچھا 3 آدمی یاد رہ جائیں گے. نمبر 1, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو کہ احسان جتلاتا ہے. حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. وہ بھی نہیں جائے گا جو شرابی ہے. شرابی
شراب پینی ہے تو وہ پیو جو غوث اعظم نے پی ہے۔ قصیدہ غوثیہ شروع اسی سے ہو رہا ہے، سکان الحب کاسات الوصال فقلت لخبرتی نحوی تعالی، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شراب پیو، مست ہو جاؤ، تیر لگیں، تلواریں چلیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میدان جہاد میں جب شہید ہو جاتے تھے اور شام کو ان کے مبارک جسم جمع کیے جاتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں ایک جسم پر 70 80 گہرے زخم ہوا کرتے تھے، اور بلکہ یہاں تک حضرت جعفر طیار کا جھنڈا اٹھا کر غزوہ موتا میں تمام لشکر اسلام کی قیادت فرما رہے ہیں، دشمن نے آ کر یہاں تلوار ماری، یہ بازو کٹ گیا، جھنڈا بائیں ہاتھ سے تھام لیا، پھر آگے کانٹا چپ جائے نا، کانٹا تو بڑی چیز ہے، گرمیوں میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں نا، لمبی ہوتی ذرا، مچھر نے کاٹ لیا، فوراً خارش کرنا شروع کر، مچھر خارش نہیں برداشت کر سکتی، مچھر کی خارش نہیں برداشت کر سکتی، آنکھ میں چھوٹا سا بال آ جائے نہیں برداشت ہو سکتا، وہ بازو کٹ گیا اور بائیں ہاتھ میں جھنڈا تھام کر پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر دشمن نے بائیں ہاتھ پر تلوار ماری تو یہ تسمہ چھوٹا سا لٹک گیا، اس کو پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر کھینچا، تو میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تلاش کرو کوئی ایسا بھی کلمہ پڑھنے والا روئے زمین پر تمہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ شاگرد کامل تب ہوتا ہے استاد کامل ہو، اور جس کا استاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا؟ اور پھر رب تو پھر کسی کا ادھار رکھتا ہی نہیں، بڑا سود دیتا ہے، سود در سود، شرح بڑی زبردست ہے رب کے بینک کی۔ کیا دیا؟ فرمایا میں تیرے اس بازو کے بدلے بھی تجھے پر عطا کرتا ہوں، اس بازو کے بدلے پر عطا کرتا ہوں، یہ بازو میرے دین کے لیے کاٹے گئے ہیں۔ نبی پاک حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف فرما تھے اور اس طرح آسمان کی طرف رخ مبارک کر کے دیکھا تو فرمایا وعلیکم السلام۔ حضرت اسماء عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت اسماء عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کس کو آپ نے وعلیکم السلام کہا؟ سلام تو کسی نے دیا نہیں۔ فرمایا ملائکہ کی ایک جماعت گزری ہے، ان کے ساتھ میرا جعفر بھی پرواز کرتا گزرا ہے، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ قصہ بڑا پیارا ہے، اگر چھٹ جائے تو پھر یہ موضوع میرا رہ جائے گا۔ اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں جو دین کی خدمت کے لیے کوشش محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر اور ثواب فضیلت دنیا میں، دین میں، آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک شخص حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اذکرت انی اذنبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ذنب کبیر نہیں کہا، ذنبا عظیما۔ شارحین فرماتے ہیں یا تو صحابی کے خیال میں وہ بہت بڑا گناہ تھا اس لیے انہوں نے ذنبا عظیم کہا، کیونکہ حضور نے جو اس کا نسخہ بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذنب گناہ کبیر بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتا۔ حضور نے توبہ کا کوئی نہیں اسے حکم دیا کہ توبہ کر، آسان کام تھا نا، ایک کہتا ہے جی مجھ سے گناہ ہوا، جا بھائی وضو کر مسجد میں اور اللہ پاک سے معافی مانگ، توبہ کر، اللہ بخش دے گا، آسان کام ہے نا۔ لیکن نبی پاک نے اس صحابی کے اس سوال کے جواب میں فرمایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میری کوئی توبہ کی صورت ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ضمیر بیدار ہو تو یہ احساس ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہو آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بلکہ اس گناہ کو اچھا بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے۔ ایسے بہت سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہو گئے اور ہم ان سے جان چھڑا نہیں سکتے، ہمیں لطف ہی آ گیا، ہے نا ایسے گناہ؟ جی میں بھی ٹھکورتا رہتا ہوں نا، اللہ پاک توفیق دینے والا ہے، ہدایت اس کے پاس،
کسی انسان کے پاس ہدایت نہیں، اللہ نہ دے نہیں آ سکتی۔ میری کوئی توبہ کی صورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری اماں ہے؟ توبہ نہیں فرمائی جا کر توبہ کر، فرمایا تیری اماں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ تو فوت ہو چکی ہے، نہیں ہے۔ فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ ماں اس کی بہن، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، والدہ نہیں، خالہ تو ہے نا۔ فرمایا فبر رہا، جا اس کی خدمت کر، حسن سلوک کر، اللہ تیرا گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتا ہے اور بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا خالہ ہے تو جا کر اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کی خدمت کر، اس کے پاس جا کر بیٹھا کر، اس کی کوئی کام کیا کر۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو اسید الساعدی، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، پہلی صف کے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، دنیا سے چلے گئے، اب کیا میرے ذمہ ان کے حقوق ہیں؟ والدین زندہ ہو تو ان کے تو ہم سمجھتے ہیں نا، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ہر طرح خدمت کرنا، اگر دنیا سے چلے جائیں احساس اب پیدا ہوا ہے اپنی غلطیوں کا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک تو ان کے لیے دعا کر، جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے، جو آپ نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ والدین کے لیے دعا کریں، معلوم ہوا کہ اس دعا کا والدین کو فائدہ پہنچے گا۔ بعض کہتے ہیں نا کسی کا عمل کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، آیت پڑھتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر اور چیز ہے، نفع پہنچانا اور چیز ہے جی۔ پھر جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ جنازہ ہم پڑھتے ہیں، میت کو اگر فائدہ کوئی نہیں تو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایصال ثواب کو جمہور علماء نے تسلیم کیا ہے، تو فرمایا اس کے لیے دعا کرو، والاستغفار لہما، ان کے لیے رب سے مغفرت بھی طلب کرو، استغفار بھی کرو۔ اور انہوں نے اگر کوئی کسی سے وعدہ کیا تھا نا تیرے والدین نے پورا نہیں کر سکے تو تیرا فرض بنتا ہے والدین کی طرف سے وہ وعدہ پورا کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اکرام و صدیقہما، ماں کی جو سہیلی ہیں ان کے ساتھ، باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی تیرے فرائض میں سے ہے۔ یہ کس کے متعلق حکم ہو رہا؟ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق من امن، تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا تو اپنی والدہ کے پاس جا، فإن الجنۃ عند رجلها، جہاں تیری ماں کا قدم ہے وہاں جنت ہے۔ غاروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تیرے گھر میں ہے۔ کہاں پھرتا ہے؟ جنگل بیلے، اللہ تیرے اندر ہے، اللہ تیرے اندر ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر سیر کر، اپنے اندر کے دکھ درد سمجھ کیا ہے میرے اندر۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے شادی کی، ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف کی، اور جو دلہن لائے آپ کے والد گرامی کے وہ کسی وجہ سے پسند نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق کو اپنی بہو پسند نہ آئی،
حضرت عمر نے فرمایا اس کو طلاق دے دے، عبداللہ طلاق دے دے۔ انہوں نے نہیں طلاق دی، میرا گھر خراب ہوتا ہے، پھر میں اسے پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میرے والد گرامی کیوں مجھے کہتے ہیں طلاق دے؟ حضرت عمر فاروق نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ شادی کر کے آیا ہے، مجھے یہ پسند نہیں، میں اسی کہتا ہوں طلاق دے دے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا عمر اس رہنے دے، اس نے زندگی گزارنی ہے تو یہ کیا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے عمر فاروق کی بات کو اہمیت دی، وزن دیا، فرمایا عبداللہ تیرا باپ کہتا ہے اس عورت کو طلاق دے کر فارغ کر دے۔ سمجھے نا مسئلہ، سمجھ میں آیا؟ بعض تو ویسے بوڑھے جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ اولاد کو تنگ کرتے ہیں، انہیں بھی، والدین کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے، مثلا بیوی پردہ نہیں کرتی تو باپ مذہبی ہے، نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتی اس کی بہو، اسے تکلیف ہوتی ہے، یا بے پردہ پروگراموں میں چلی جاتی ہے، تو پھر باپ بیٹے کو کہے طلاق دے دے تو بیٹے کے لیے واجب ہے طلاق دے کر جان چھڑائے۔ کیوں؟ صرف دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، نہ مال و دولت کی وجہ سے، نہ حسب و نسب کی وجہ سے، نہ شکل و صورت و جمال کی وجہ سے۔ نبی پاک نے 3 چیزوں کی نفی فرما دی، نکاح کرو صرف دین کی بنیاد پر۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کا باعث ہم خود ہی ہیں۔ ایک شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، خدمت کر لے تو جنت ہے، ناراض کر لیں گے تو دوزخ ہے۔ مالک بن دینار بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، بیٹھ جاؤ ادھر ہی بیٹھ، آگے نہیں آنا چاہیے، جو بعد میں آئے آگے بالکل نہ آئے، گناہ ہے، حضور نے منع فرمایا۔ مالک بن دینار، ان سے کسی نے پوچھا جی دینار کا کیا معنی ہے؟ متقدمین بزرگوں میں سے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والے، فرمانے لگے دینار اصل میں دین و نار، یہ مرکب لفظ ہے، دین سے اور نار سے، یعنی ایسا سکہ ہے جس سے تو دین بھی بچا سکتا ہے اور دوزخی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو دین ہے، تیرا روپیہ، تیرا مال، تیری دولت، یہ تیرے لیے وبال نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے تو دین ہے، حلال طریقے سے کمائے، دین ہے۔ لیکن اگر اس کا تو نے حق ادا نہ کیا تو پھر یہ نار ہے، آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ساری حدیثیں بہت پیاری ہیں، اس حدیث پاک کے راوی بھی زبردست ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ، جنہیں میرے نبی نے دعا دی تھی، علامہ علمہ الکتاب، علامہ فقہ فی الدین۔ اس امت میں عبداللہ ابن عباس جیسا کوئی مفسر قرآن نہیں گزرا۔ اب تو کون کیا آئے، اب تو تفسیریں لکھتے ہیں اور تفسیروں سے ہی اقتباسات لے کر ترجمے کر کے ایک کتاب بن جاتی ہے۔ یہ تھے جن کے سینوں میں علم تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر کسی کی اونٹ کی گھٹنا باندھنے والے رسی، جسے اکال کہتے ہیں، عرب لوگ اپنے رومالوں پر ایک ڈوری موٹی سی سیاہ رنگ کی رکھتے ہیں نا، اسے بھی اکال کہتے ہیں۔ اکال باندھنا، عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، جسے گناہوں سے نہ روکے سمجھ لو اس میں عقل نہیں ہے، یہ پاگلوں والا کام کر رہا ہے۔ عقل والا کام تو وہ کرتا ہے جو نبی کی سنت پر چلنے والا۔ اللہ اکبر۔ وہ رسی گھٹنا باندھنے والی، اونٹ کا گھٹنا باندھ دو تو بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کی وہ رسی جنگل میں گم ہو جائے، عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے، قرآن کھول کر اسے ڈھونڈ کر بتائے گا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال۔ اللہ پاک نے لا رطب ولا یابس فرمایا، کوئی تر خشک ایسی چیز نہیں جس کو رب نے اپنی کتاب میں جمع نہیں فرما دیا۔ ہاں کسی کا ذہن پہنچے یا ذہن کی رسائی سے دور ہو الگ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹا
بیٹا یا بیٹی محبت کی نظر سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے، نظر رحمت، محبت کی نظر، بیٹا محبت کی نظر اپنے والدین کے چہرے پر ڈالے، زیارت کرے، تو اس کی ہر نظر کے بدلے اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ اصل حج کا ثواب ہے، اضافی ثواب تو اس کو ملے گا نا جو جائے گا، روپیہ خرچ کرے گا، وقت خرچ کرے گا، مشقت برداشت کرے گا، وہ اضافی ثواب۔ اصل حج کا ثواب گھر بیٹھے ماں باپ کی زیارت کرنے سے مل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا، اللہ رحمت ان پر نازل فرمائے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں فرما دی، علم کے دروازے کھول دیے۔ علم ہے تو صحابہ کے پاس، دین ہے تو صحابہ کے پاس، تقویٰ ہے تو صحابہ کے پاس، زہد ہے تو صحابہ کے پاس، ہر نعمت میرے رب نے اپنے نبی کے تو فیض صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ اور ولیوں کو ماننے والوں، او سنیوں، سب سے بڑے، سب تو بڑے ولی میرے نبی دے صحابہ، سب سے بڑے ولی نبی کے صحابہ۔ ولایت ان سے چلی ہے، صداقت انہوں نے تقسیم کی ہے، عدل کا معیار انہوں نے قائم کیا ہے۔ حیات دیکھنا ہو تو بس ان میں دیکھو، شجاعت تھی تو ان میں شجاعت تھی۔ قرآن کی تلاوت، نمازیں، سجدے، نبی کی صحبت، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا، کون سا ایسا وصف کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے طفیل صحابہ کو عطا نہیں فرمایا؟ اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے دین سیکھنا ہو وہ نبی کے صحابہ سے سیکھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ کوئی ماں باپ کی زیارت کرے تو کیا ہر نظر پر حج کا ثواب ملے گا؟ رحمت کائنات نے فرمایا ہر نظر پر ثواب ملے گا، دن میں 100 دفعہ زیارت کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ ہم دے کر تھک جاتے ہیں، ہم تو مانگنے والے سے کرنی کتراتے ہیں۔ رب بلاتا ہے، حل من مستغفرن، حل من مسترزقن، حل من تائبن، کوئی ہے رزق مانگنے والا، آؤ بھائی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور رب کے ہم تو کبھی کبھی جیب خالی بھی کر بیٹھتے ہیں، رب کا خزانے کبھی خالی نہیں ہوئے۔ وہ ایسا ہے کہ سائل سوال کرے وہ خوش ہوتا ہے۔ علماء نے باز کیا ہے کہ تسلیم و رضا کا تقاضا یہ ہے کہ رب سے مانگا نہ جائے، دعا نہ کی جائے، جس حال میں رب رکھے ٹھیک ہے۔ بعد نے کہا نہیں، دعا کا حکم ہے، الدعاء والعبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یہ تو عبادت کی جان ہے، مغز ہے۔ رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو دعا نہیں کرتا، رب سے مانگتا نہیں۔ تو بڑا ہے مستغنی، میرے دروازے پر تو نبی بھی آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ مانگ مجھ سے، میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث اور اس کے بعد اجازت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نظر تو کرے گا نا جو والدین جس کے زندہ ہوں گے تو وہ والدین کی زیارت کرے گا۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے، تو پھر میرے رسول پاک نے ہمارے لیے دروازے کھلے چھوڑے، فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما، کوئی شخص اپنے والدین کی مزار پر جاتا ہے جمعے کے دن، یا ان میں سے ایک کی مزار پر جاتا ہے، فوتی ایک ہوئے، یا دوسرے ایسی جگہ مدفون ہے جس طرح باہر لوگ دفن ہو جاتے ہیں ملک سے باہر، وہ زیارت نہیں کر سکتا، والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے جمعے کے دن، کوتبہ لہو براتن وغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کے لیے کوتبہ برن، وہ اپنے والدین کا فرما بردار لکھ لیا جائے گا، یعنی والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہے، اگر جائے گا تو تجھے کچھ نہ کچھ تو دے ہی گے نا، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے۔
کیوں کہتے ہیں قبر والوں سے کچھ نہیں ملتا؟ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے نا۔ اللہ دینے والا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے۔ بارش بغیر بادلوں کے آج دن تک نہ ہم نے دیکھی نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی۔ پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے کہ ذکر شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بھوک ختم ہو جائے گی؟ جی نہیں، یہ عالم اسباب ہے، یہاں سبب لینا پڑے گا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا نا کہ فرمایا اگر والدین کی قبر کی زیارت کرے جمعے کے دن، یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے جمعے کے دن مزارات پر پھر جانے کی فضیلت ہوئی نا، یہ خاص دن ہے۔ اس دن حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، جمعے کے دن درود پاک زیادہ پڑھا کرو، اس جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زیادہ نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کی مزار کی زیارت کرتا ہے جمعے کے دن کسی وقت میں، اسے 2 انعام ملیں گے۔ پہلا تو یہ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے گا، اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا نیک فرما بردار بیٹا لکھ لے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، نیکوکار ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اپنے والدین کا فرما بردار۔ دوستو، چائے میں چینی ڈالو گے تو میٹھی ہوگی، پاس رکھ دو نا برتن چینی کا، شہد کا، چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ چینی کا نام لیتے رہو نا، شکر کا، گڑ کا، چینی کا، شہد کا، نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، منہ میں کچھ ڈالنا پڑے گا۔ صرف سنانے اور سننے سے بات نہیں بنتی، کچھ کرنا پڑے گا جی۔ اور مجھے علم ہے کہ بعض بزرگ والدین اپنی اولاد سے بے حد پریشان اور تنگ ہیں، دعائیں کراتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں بوجھ اٹھائے رکھا، حملت امہ وہنن علی وہن، بوجھ، تکلیف، مشقت 9 ماہ تک، اور پھر سینے سے لگا کر اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی ہے، باپ نے کمائی کی ہے، پھر تعلیم کے مرحلے گزرے، شادی ہو گئی، کاروبار بن گیا، اب وقت ہے انہیں سکھ پہنچانے کا کہ نہ کہ دکھ پہنچانے کا۔ یہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تقسیم فرما رہے ہیں گوشت، حدیث پاک پہلے بھی آپ نے سنی ہے، ہو سکتا ہے کچھ نئے ساتھی ہوں، ان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جعرانہ ایک مقام ہے، وہاں حضور بیٹھ کر گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دور تک لشکر اسلام پھیلا ہوا ہے وادیوں میں، کتنا گوشت ہوگا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لشکر میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے، نبی پاک فرما رہے لے جاؤ بھائی، لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ۔ ایک خاتون آ جاتی ہے شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا دی، آنے والی خاتون کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ او فرشتے حوریں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں اور ترس رہی ہیں، کاش ان چادر کو چہرے پر ملنے کا، سینے پر ملنے کا، سر پر رکھنے کا، بوسہ لینے کا ہمیں موقع مل جاتا۔ رسول کریم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی آنے والی خاتون کے لیے، اور اس حکم فرمایا اس پر بیٹھو۔ میرے نبی کی چادر پر آنے والی خاتون بیٹھی ہے، اماں جی تو بچپن میں ہی رخصت ہو چکے ہیں، کون ہے یہ آنے والی؟ پوچھنے والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہم نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ بتایا گیا یہ حلیمہ سعدیہ ہے نا، جنہیں دودھ پلایا ہے میرے رسول پاک کو، یہ رضائی ماں ہے، حقیقی ماں بھی نہیں، دودھ پلانے والی ہے، اور اس کا ماں کا احسان میرے نبی پر نہیں ہے۔ ایک نئی بات آ گئی، ماں کا احسان ہوتا ہے، اس ماں کا میرے نبی پر احسان نہیں ہے۔
میرے نبی کا اس پر احسان ہے۔ کیسے؟ کتنی عورتیں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے مکہ مکرمہ میں، ہمیں بچے چاہیے، اب دودھ پلاتی ہیں۔ تاریخ نے کسی ایک کا بھی نام محفوظ نہیں رکھا۔ حلیمہ کا کیوں محفوظ رکھا ہے؟ اس لیے کہ تو محمد کی دائی ہے۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حلیمہ ایک تھی، آج مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں جاؤ پتہ نہیں کتنی حلیمہ آپ کو ملیں گی، سعدیہ ملیں گی۔ یہ وہ نام پاک کی برکت ہے، وہ حلیمہ سعدیہ جس نے سرکار کی خدمت کی 2-2.5 سال۔ نبی پاک نے اس کی اتنی تعظیم فرمائی کہ چادر بچھا کر اپنی چادر پر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میں نے 3-4 نشستوں میں تیرے دین کی اس ایک اصول کو پیش کرنے کی اور لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، سامعین کو بھی توفیق عطا فرما، نوجوان بچوں کو اے اللہ یہ سمجھ عطا فرما، وہ ہر ایک کے حقوق ہم سمجھیں اور حقوق ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔